السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و حاضرین، آپ ماں باپ کی عظمت کے تعلق سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم رتبہ ماں باپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن جہاں پر ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے بندوں کو نوازتا ہے، وہیں پہ جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اولادیں ماں باپ کو ستاتے اور پریشان کرتے نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سخت وعیدیں بھی تیار کر رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ بندہ دنیا میں چاہے جتنی عبادتیں کر لے، جتنے حج کر لے، جتنے اعمال صالحہ کر لے، یہ ساری عبادتوں کا نتیجہ ایک ہے کہ اسے جنت ملتی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جو زندگی بھر آپ نے عبادت کی اس کا نتیجہ جنت کا حاصل کرنا ہے، لیکن یہ جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے، ماں باپ کی خدمت میں ہے، ماں باپ کی فرما برداری میں ہے۔ پتہ چلا کہ جو اولادیں ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے عبادت گزار بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر اولادیں دنیا میں عبادتیں تو کی، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، حج کیے، اعمال صالحہ کرتے رہے، لیکن اگر ماں باپ ناخوش ہے تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہے۔ حج اس کا نتیجہ اور اس کا صلہ کچھ نہ ملنے والا ہے، زکوٰۃ اس کا صلہ کچھ نہیں دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عبادت کا صلہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک اس کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ان کی نیکی کے پلڑے میں جو ہے اچھے سے اچھے اعمال ہوں گے، اتنے میں اللہ اکبر ایک پرچی لایا جائے گا جو ایک دوسرے پلڑے میں سامنے بالمقابل پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، نیکیوں کا سارا وزن کم ہو جائے گا، اور یہ پرچی جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے وزنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی جانب سے حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں، لے جاؤ اس بندے کو، بالوں سے گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل لے جاتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، فرشتے عرض کریں گے، مولا آخر اس پرچی میں، اس کاغذ میں ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کے زندگی بھر کی ساری نیکیاں تباہ اور برباد ہو گئی، اور اس کے ایک گناہ نے اسے جہنم میں پہنچانے والا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ کبھی ماں باپ کو ستاتا تھا، ماں باپ کا دل دکھاتا تھا، وہی گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا جا چکا ہے، آج وہ وزنی ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ماں باپ کو ستانے سے، ایک مرتبہ ماں باپ کو ناراض کرنے سے اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر کی ساری نیکیاں کم پڑ جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائے جو دن اور رات ماں باپ کو ستاتے نظر آتے ہیں، جو دن اور رات ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اے میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماں باپ ہے کہ تم جب پانی کے شکل میں نطفہ کے طور پر ماں کے پیٹ میں اللہ اکبر آئے تھے، اس وقت سے لے کر کے تمہاری جوانی تک ماں باپ تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں، تمہاری خدمت کرتے رہے ہیں، تمہاری پرورش صحیح طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں باپ اتنی محبت کرتے ہیں تم سے کہ خود بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن تمہیں بھوکا نہیں سلاتے، خود جو ہے دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن تمہیں دھوپ میں نہیں بٹھاتے۔ اس ماں باپ
باپ کو اگر تم ستاؤ گے تو بھلا بتاؤ تم کس طرح سے جنت حاصل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بیوی اور بچوں کی محبت میں ماں باپ کو بھول جانے والوں، آخرت کو یاد رکھو، قبر کو یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس وقت تک جنت کی بشارت نہیں عطا فرمائے گا جب تک تمہاری ماں باپ کی تم سے راضی نہ ہوں گے، تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، ماں باپ کو راضی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو یاد رکھ لینا تمہاری زندگی بھر کی ساری نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، کل تمہاری اولاد ہے تمہاری خدمت کرے گی، اور ماں باپ کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔